دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے الزام لگایا ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بی جے پی کے کہنے پر انہیں سمن جاری کیا۔ کیجریوال نے آج ای ڈی کو خط لکھ کر کہا کہ بی جے پی کے کہنے پر یہ نوٹس بھیجا گیا تاکہ وہ 4 ریاستوں میں ہونے والے انتخابی مہم نہ چلا سکیں اور انہیں سمن واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ واضح نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کس وجہ سے سمن بھیجا ہے۔ ایک گواہ کے طور پر یا مشتبہ شخص کے طور پر سمن کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ انہیں ذاتی طور پر بلایا گیا ہے یا وزیر اعلیٰ کے طور پر یا عام آدمی پارٹی کے سربراہ کے طور پر۔ ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا آج پیسہ لے کر سوال پوچھنے کے الزام معاملے پر اخلاقیات کمیٹی کی میٹنگ میں شریک ہوئی۔ اس میٹنگ میں زبردست ہنگامہ ہوا جس کے بعد اپوزیشن پارٹیوں کے اراکین پارلیمنٹ نے میٹنگ سے واک آؤٹ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مہوا موئترا بھی میٹنگ سے باہر آ چکی اور اخلاقیات کمیٹی میں جس طرح کے سوالات پوچھے گئے اس سے وہ ناراض ہیں۔ اخلاقیات کمیٹی کی میٹنگ میں شامل بی ایس پی رکن پارلیمنٹ دانش علی کا الزام ہے کہ چیئرمین اور بی جے پی رکن پارلیمنٹ ونود کمار سونکر ترنمول رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا سے غیر اخلاقی سوال پوچھ رہے تھے۔ اس وجہ سے میٹنگ کے دوران ہنگامہ شروع ہو گیا اور پھر وہ میٹنگ ہال سے باہر نکل گئے۔ طالبان مسئلے کا حل بجرنگ بلی کا گدا ہے، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا اشتعال انگیز بیان۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اسرائیل غزہ جنگ اور راجستھان میں کانگریس بمقابلہ بی جے پی لڑائی کا تقابل کیا۔ راجستھان کے الور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں طالبان کی ذہنیت کو کس طرح کچلا جا رہا ہے، نشانے پر ٹھیک ضرب لگائی جا رہی ہے اور اسے کچلا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان مسئلے کا حل بجرنگ بلی کا گدا ہے۔ راجستھان کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ انتشار، غنڈہ گردی اور دہشت گردی سماج کے لیے ایک بددعا ہے۔ جب سیاستدان ان میں پھنس جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے مہذب سماج متاثر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں بی جے پی کے جلسوں سے خطاب کریں گے۔ وہ اس ماہ کی 7 اور 11 تاریخ کو بی جے پی کے جلسوں سے خطاب کریں گے۔ بی جے پی کی ریاستی قیادت ان تاریخ میں حیدرآباد، کریم نگر، عادل آباد اور نلگنڈا اضلاع میں جلسوں کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ بی جے پی اس ماہ کی 15 تاریخ سے تلنگانہ میں انتخابی مہم شروع کرے گی۔ کیرالہ کے گورنر عارف محمد خان کے خلاف کیرالہ حکومت نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی۔ کیرالہ حکومت کا الزام ہے کہ گورنر کئی بلوں کو منظوری نہیں دے رہے ہیں۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ گورنر عارف محمد خان کے پاس 8 بل زیر التوا ہیں جنہیں ریاستی اسمبلی نے پاس کر دیا۔ عرضی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت گورنر کی منظوری کے لیے بل بھیجے گئے تھے لیکن گورنر انہیں منظوری نہیں دے رہے ہیں۔ گورنر پر الزام ہے کہ 3 بل گزشتہ 2 سالوں سے گورنر کے پاس زیر التوا ہیں۔ عرضی میں کیرالہ حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ گورنر کو ہدایت دے کہ وہ وقت پر اسمبلی کے ذریعے پاس بلوں کو منظوری دے۔ پاکستان میں عام انتخابات 11 فروری سال 2024 کو ہوں گے۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو دوران سماعت آگاہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ 29 جنوری کو حلقے بندیوں سمیت تمام انتظامات مکمل ہو جائیں گے اور 11 فروری کو ملک بھر میں انتخابات ہوں گے۔ اسرائیل نے غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر تیسری بار بمباری کی اور اس بار کی وحشیانہ کارروائی میں 200 فلسطینی شہید اور 700 سے زائد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے آج مسلسل تیسرے روز بھی جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی جس میں ایک گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور آس پاس کی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ آپ کو بتا دیں کہ غزہ پر 7 اکتوبر سے اسرائیلی بمباری میں اب تک 8,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں نصف تعداد بچوں اور خواتین کی ہے جبکہ 22,000 سے زائد زخمی ہیں۔ حماس سرنڈر کریں یا مرنے کو تیار رہیں، تیسرا کوئی آپشن نہیں، اسرائیل کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع یووا گیلنٹ نے دھمکی دی ہے کہ حماس یا تو غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالے یا مرنے کے لیے تیار رہے کیونکہ ان کے پاس اب کوئی تیسرا آپشن نہیں بچا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ پر مسلسل بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ان سفاکانہ حملوں میں بچوں اور خواتین کی بےرحمانہ موت پر بھی اسرائیل باز نہیں آ رہا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حماس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اب بھی اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانا چاہتا ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے بیان میں کہا کہ غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے پر سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ غزہ میں جاری حالیہ کشیدگی اور اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کے باوجود
امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے میں دلچسپی برقرار ہے۔ آسٹریلیا میں مشروم کھانے کے بعد 3 لوگوں کی ہو گئی موت، جس کے بعد اس معاملے میں ایک مشتبہ خاتون کو گرفتار کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ جولائی میں وکٹورین قصبے لیونگاتھا میں دوپہر کا کھانا کھانے سے بیمار ہونے کے بعد 4 لوگوں کو اسپتال لے جایا گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ ایرن پیٹرسن کے سابق شوہر کے والدین گیل اور 70 سالہ ڈان پیٹرسن، گیل پیٹرسن کی بہن ہیتر ولنگسن اور ان کی بہنوئی آیان ولنگسن کے ساتھ دوپہر کے کھانے میں بطور مہمان شامل ہوئے تھے، لیکن کھانا کھانے کے بعد سبھی کی طبیعت خراب ہونے کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں کچھ روز بعد پیٹرسن جوڑے اور ان کی بہن ولنگسن کی موت ہو گئی، جبکہ بہنوئی 2 مہینے بعد صحت یاب ہو گئے تھے۔ اس معاملے میں میزبان خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔